اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حروف مقطعات سے سورہ یاسین کی ابتدا ہو رہی ہے اور حروف مقطعات کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی قسم ارشاد فرمائی، یعنی قرآن کی عظمت کا اظہار فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رسولوں میں سے ہیں، بلکہ سب سے افضل رسول ہیں، کیونکہ اور مقامات پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت کے حوالے سے بھی کلام فرمایا اور فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے بھی ہیں، اور چونکہ رسولوں میں سے ہیں لہٰذا سیدھی راہ پر بھی ہیں، کہ جو رسولوں میں سے ہو وہ یقیناً صراط مستقیم پر قائم ہوگا اور بلکہ دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اس قرآن کے متعلق فرمایا کہ یہ عزت والے مہربان رب کا اتارا ہوا کلام ہے۔ پھر اتارنے کے مقصد کو، اس قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کو بیان فرمایا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں مبتلا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد طویل عرصے تک کوئی شریعت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل نہیں کی گئی، اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ اسی دور کے متعلق اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ ان کے باپ دادا جو آپ کے دور مبارکہ سے پہلے گزر چکے ان کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی وہ ایسا ٹائم پیریڈ تھا جس میں کوئی شریعت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے نازل نہیں کی۔ اسی لیے بیان فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کے دور مبارکہ کو پا رہے ہیں، ان کے جو باپ دادا ان سے بالکل متصل دور میں پیچھے گزر چکے ہیں، ان کے والدین کو، ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ ان کے لیے کوئی شریعت، کوئی رسول نیا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف نہیں لایا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ان کو بھی انتظار رہا۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات پوری ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے رب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ آپ شریعت کی بات امت تک پہنچا دیں، لوگوں تک پہنچا دیں۔ پھر آپ کے دعوت ایمان کو کون قبول کرے گا اور کون قبول نہیں کرے گا یہ رب تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ اسی لیے بیان فرمایا کہ ان میں سے اکثر وہ ہوں گے جب آپ دعوت ایمان ان کے سامنے پیش کریں گے وہ اس دعوت کو ٹھکرا دیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، تو وہ بالکل ان کے منہ کے قریب ہیں جس کی وجہ سے وہ اوپر کی طرف منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ گردن میں کسی چیز کو بہت سختی کے ساتھ اگر باندھ دیا جائے تو آپ کا چہرہ بالکل اسٹریٹ رہتا ہے، آپ نیچے کی طرف یا دائیں بائیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہی مثال دی جا رہی ہے کفار کی کہ بس ان کی نظر ایک ہی بات پر ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ان کے سامنے چاہے کتنا ہی حق بیان کر دیا جائے مگر ان کی نظر بس ایک ہی جانب لگی ہوئی ہے اور یہ کسی دوسری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، پھر انہیں اوپر سے ڈھک دیا ہے جس کی وجہ سے انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی کفار کی حالت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر ایک اور مثال دی گئی کہ جیسے کسی شخص کے آگے اور پیچھے ایک دیوار ہو، پھر اس کو اوپر سے بھی دیوار سے کور کر دیا جائے تو اب یہ شخص ایسا ہوگا جس کو باہر کی کوئی صورتحال معلوم ہی نہیں ہو پائے گی۔ بس یہی حال ان کا بھی ہے کہ جو کچھ ان کو ان کے باپ دادا نے دیا، جو کچھ انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے،
اس پر ایسے قائم ہیں کہ گویا ان کے سامنے بھی دیوار ہو، ان کے پیچھے بھی دیوار ہو، اور ان کو مکمل طور پر اس کے درمیان یہ اس طرح اس میں گھرے ہوئے ہوں کہ ان کو کچھ بھی باہر کی صورتحال پتہ نہیں چل رہی ہے، اور ایمان لانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ کا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پر کفر کے پردے اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے براہ راست دین کا پیغام سن کر بھی اس ایمان کو قبول کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو یہاں پہلے ہی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت ایمان کو سننے کے بعد ان میں سے اکثر پھر جائیں گے۔ آپ ان کی فکر نہ کیجیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری صرف اور صرف ان تک دین کی بات پہنچانا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے اور ان کے رویے سے ہرگز دل برداشتہ نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ صرف اسی کو ڈر سناتے ہیں اور آپ کی نصیحت صرف اسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جو آپ کی نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کے ثواب کی بشارت بھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ایسے شخص کو بخشش کی اور عزت کے ثواب کی بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی بات ہر شخص تک ہی پہنچائیں گے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ذکر سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ صرف وہی ہوں گے جو آپ کی نصیحت کی پیروی کرنا چاہیں گے، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، قرآن کی پیروی کرنے کا ذہن رکھتے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے کلام پر عمل کرنا چاہیں گے، وہی آپ کی نصیحت سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ انما نحن نحیی الموتیٰ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں ان کا وہ عمل جو انہوں نے آگے بھیجا اور اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ فی امام مبین، ہم نے واضح کتاب میں شمار کر دی ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر شے لکھ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر نیک کام کریں گے یا برے کام کریں گے تو اللہ رب العزت کے پاس وہ سب محفوظ ہے۔ اگر کوئی نیک کام، نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا اجر بھی ملتا ہے، اور اگر دنیا میں کوئی نافرمانی کا کام کیا ہو اور توبہ کی توفیق مل گئی تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ رب تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ جو شخص گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں سے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، زمین پر سے اس گناہ کے اثرات کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شخص اس حال میں حاضر ہوتا ہے کہ گویا اس کے اس گناہ کے تمام اثرات مٹ چکے ہیں، اور یوں اس گناہ سے پاک صاف ہو کر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے سامنے بستی والوں کی مثال پیش کیجیے۔ اذ جاءها المرسلون، جب اللہ رب العزت نے ان کے پاس رسول کو بھیجا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا۔ فکذبوہما فعززنا بثالث، تو اس قوم نے ان کو جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے تیسرے رسول کے ذریعے ان کی مدد کی اور تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، یعنی 3 رسول ایک ہی قوم کی طرف اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ قولوا، اس قوم نے جواب دیا، ما انتم الا بشر مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی بشر دیکھ رہے ہیں۔ وما انزل الرحمن من شیء،
اور رحمان نے ہماری طرف کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی، یعنی جس چیز کا تم دعویٰ کر رہے ہو، رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ ان انتم الا تکذبون، اور معاذ اللہ ان رسولوں کے بارے میں جھوٹ کا الزام ان کے اوپر لگایا کہ آپ سچ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رحمان نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ قولو، انہوں نے کہا، یعنی رسولوں نے جواب دیا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جاننے والا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم واضح تبلیغ تمہارے سامنے پیش کر دیں۔ قولو، اس قوم نے جواب دیا، انا تطیرنا بکم، اور معاذ اللہ یہ کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس خیال کر رہے ہیں۔ لئن لم تنتہوا، رسولوں کو رسالت سے روکنے کے لیے یہ کہا کہ اگر باز نہ آئے، یعنی اسی طرح اپنے پیغام کو ہم تک پہنچاتے رہے، لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کریں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی، دردناک سزا ملے گی۔ گویا اس قوم نے فرشتوں کو چیلنج کیا اور سخت زبان میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر اسی طرح اپنے دین کے پیغام کو پہنچانے میں یہی رویہ اختیار کیا تو ہم اس دین کی بات سمجھیں گے نہیں، ہم اس کو مانیں گے نہیں، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں کیا کہا کہ ہم تو سنگسار کر دیں گے اور ہم تو اپنی طرف سے تمہیں دردناک سزا دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ قولو، فرشتوں نے کہا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست خود تمہارے ہی ساتھ ہے۔ ان ذکرتم، اگر، کیا تمہیں اگر نصیحت کی جاتی ہے تو اس طرح بدشگونی لیتے ہوئے اور رسولوں کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ بل انتم قوم مسرفون، کہ تم حد سے آگے بڑھ جاتے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل، اور شہر کے اطراف سے ایک شخص آیا، یسعی، دوڑتا ہوا آیا۔ قال، اس نے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو۔ اتبعوا، ان لوگوں کی اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، جو تم سے اس ایمان کی دعوت پہنچانے کی کوئی اجرت وصول نہیں کرتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یہ دین کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں تم سے کچھ عوض نہیں مانگتے، کچھ بدلہ نہیں مانگتے۔ ورنہ دنیاوی معاملات میں کیا ہوتا ہے، کوئی شخص اگر اپنی سروسز دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں کچھ پیمنٹ وصول کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ رسول ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ تم سے کچھ بھی اجرت اس کی وصول نہیں کرتے ہیں۔ یہی ان کے ہدایت یافتہ ہونے اور ان کے حق پر ہونے اور ان کے رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یعنی میں اللہ کے سوا کیا ان کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا چاہے تو ان کی سفارش، معبود، ایسے معبود جو باطل ہیں، ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی، اور وہ اللہ کے مقابل میں آ کر مجھے بچا نہیں سکتے۔ اور اگر میں ایسا کروں تو انی، اسی وقت بے شک میں، اذا لفی ضلال مبین، ضرور میں پھر اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم،
بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعون تو میری بات سنو۔ یہ پورا واقعہ ایک بستی کے بارے میں، ایک شہر والوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا، اور جب اس قوم نے ان دونوں رسولوں کی بات کو جھٹلا دیا تو پھر ایک تیسرے رسول کو ان کے ساتھ ملا دیا گیا، یعنی ان کے ساتھ ایک تیسرے رسول کو بھیج دیا گیا تاکہ یہ تینوں رسول مل کر اس قوم کو دین حق کی دعوت دیں اور اللہ کے پیغام کی طرف بلائیں۔ لیکن اس قوم نے ان تینوں رسولوں کی بات جب جھٹلا دی اور ان کی بات کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو پھر ایک شخص جو صاحب ایمان تھے اور اسی شہر کے آس پاس موجود تھے، اور ان کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو بہت تیزی سے چلتے ہوئے اس قوم کے پاس تشریف لائے تاکہ ان کو رسولوں کی بات کے حق ہونے کا یقین دلائیں، اور انہوں نے یہی سمجھایا کہ جب یہ تم سے کوئی اجرت وصول نہیں کرتے، جب یہ صرف رضائے الہی کے لیے تم تک دین کی بات پہنچا رہے ہیں، تو اس بات کو سمجھو کہ یہ صرف اللہ رب العزت ہی کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ اور جب قوم نے اس ایماندار شخص کو، صاحب ایمان شخص کو جب یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ تم بھی ان کے ساتھ مل رہے ہو، تو اس مومن شخص نے یہ جواب دیا کہ میں تمہاری طرح باطل معبودوں کو نہیں مانتا، ایسے معبودوں کو نہیں مانتا جو اللہ رب العزت کے مقابل میں آ کر میری سفارش نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان معبودوں کو ماننے کی وجہ سے مشرک ہو کر جو رب کی بارگاہ میں جائے گا وہ آخرت کے دائمی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر باطل خداؤں کو مانوں گا تو پھر تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور بے شک میں تو رب تعالی برحق خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، اسی پر ایمان لایا ہوں، اور تمہیں بھی میری بات سننی چاہیے اور ان رسولوں کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ مومن، یہ صاحب ایمان شخص جب ان کا انتقال ہوا تو رب تعالیٰ نے اس صورتحال کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قولا، تو اس مومن نے یہ جواب دیا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ رب تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، میرے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرما دی ہیں، کاش میری قوم میری اس حالت کو جان سکتی۔ بما غفر لی ربی، یہ جو مغفرت میرے رب نے میرے لیے لکھ دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت بنایا، عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا، کاش میری قوم اس تمام منظر کو دیکھ سکتی تو ان کو بھی یقین آ جاتا کہ وہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے اور جس بات کا میں ان سے اصرار کر رہا تھا وہی حق ہے، اور اسی پر جنت کی ابدی نعمتیں انسان کا مقدر ہوتی ہیں، جو نعمتیں ابھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ ابھی ہماری دنیا میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لے کر آئیں، رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ایمان لے کر آئیں، اور اگر ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ کے کرم سے ہمیں پہلے ہی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے، تو اس کی فکر کریں، اعمال صالحہ اختیار کریں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اس نعمت ایمان کو اپنے ساتھ دنیا سے سلامتی کے ساتھ لے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 27 تک جو تفسیر کا خلاصہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، کوشش کیجئے کہ سورہ یاسین کا جس طرح ڈیلی روٹین میں ہمارا معمول ہوتا ہے تو ہم ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھ کر پھر ان آیات کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تلاوت کرتے ہوئے مزید ہمارا ذوق شوق بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب تعالی ہمیں جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔